ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن اتنی اہمیت کا حامل بن گیا کہ کوئی سیاسی سماجی شخصیت یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کوئی مذہبی شخصیت کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آج کا دن اتنا اہم بننے جا رہا ہے، کہ اتنا غیر متوقع فیصلہ ہوگا اور اتنی با اثر شخصیت سے یہ فیصلہ ہوگا۔ مستقبل کے چیف جسٹس کی جانب سے یہ فیصلہ کوئی بھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیز جاننے سے پہلے اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی، اور یہ بات آپ کی جو ہے نا ذہن میں آسانی سے بیٹھ جائے گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ نہ ظلم کے نظام سے مراد کیا ہے کہ نا انصافی کا جو نظام ہے وہ کہیں نہیں چل سکتا، وہ ادارہ ہو، وہ گھر ہو، وہ کاروبار ہو، وہ ملک ہو، وہ عالمی سطح پر کوئی معاملہ ہو، تو جہاں پہ بھی یہ نا انصافی ہوگی وہاں اس کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کے وہ کتنے ایسے ممالک ہیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو اور چائنا ہو، تو ان کی کامیابی کی وجہ یا ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی کامیابی کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا نظام جو ہے وہ کفر کا ہے، لیکن انصاف ہوتا ہے، عدالت انصاف کرتی ہیں۔ اور ہمارا پاکستان اس میں مسلمان ملک تو ہے لیکن یہاں پر انصاف نہیں ہے۔ لوگوں کو انصاف لینے کے لیے مہینوں نہیں، سالوں نہیں، بلکہ نسلوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تنزلی کا اور تباہی کا شکار ہے۔ پاکستان زوال پذیر ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہے، امیر کو انصاف مل جاتا ہے، غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن شاید اتنا اہم ماضی قریب میں کوئی دن نہ گزرا ہو جتنا آج اچانک یہ دن اہم بن گیا۔ یہ اچانک دن اہم ایسے بنا کہ جب جسٹس اعجاز الاحسن جو مستقبل میں چیف جسٹس بننے والے تھے انہوں نے جو ہے نا اپنا استعفیٰ دے دیا، اور یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے نا وہ بجلی بن کر گری اور یہ جو ہے نا تیزی سے آندھی کی طرح پھیلنے لگ گئی۔ اور یہ خبر ایسی خلاف توقع خبر تھی، کوئی ججز بھی نہیں سوچ سکتے تھے، کوئی بھی وکیل اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ کچھ فیصلے انہوں نے شاید ایسے کیے کہ جس کے وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس آنے والا تھا سپریم کورٹ میں، اگر وہ ریفرنس آ جاتا تو پھر ان کی رہی صحیح ساکھ بھی جو ہے وہ برباد ہو جانی تھی۔ تو یہ سب سے بڑا جو آج جو پریشانی کا یہ سین بنا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہی وہ عدالتیں ہیں، ان کی مراعات اتنی زیادہ ہیں، اور یہ دنیا میں ہم 140ویں نمبر پہ آ رہے ہیں، اور جو پروٹوکول ہیں ججز کے اس میں ہم ٹاپ 10 میں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان زوال کا شکار ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا جو استعفیٰ یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک دھچکا ہے، اور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید اب یتیم ہو جائے۔ پی ٹی آئی کو جو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، جو ان کے حق میں فیصلے آتے تھے، تو وہ جسٹس اعجاز الاحسن بھی جو ہے نا ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، اور یہ پی ٹی آئی والے بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی یہ خبر کسی جو ہے وہ بجلی سے کم نہیں کہ بجلی بن کر ان کے اوپر گری ہے۔ تو باقی لوگوں کے لیے خلاف توقع تھا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خلاف توقع تھا کہ جو جسٹس دوسرے تھے جن کو ٹرکوں والا جج کہا جاتا ہے، نقوی صاحب جو تھے، ان کا تو تھا کہ ریفرنس ان کے خلاف فائل تھا، وہ تو اس میں تھے، تو لیکن ان کے خلاف بھی ابھی کاروائی جاری ہے۔ تو شاید کاروائی سے بچنے کے لیے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ استعفیٰ دے دیا، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بجلی بن کر آج کی خبر گری ہے۔ بہت ہی جو ہے نا شاید اب پی ٹی آئی یتیم ہو جائے۔